इसमें झिझकने की शर्त नहीं है, सबको चाहिए तकबीर कहें जो की आवाज कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله الحمد
وسبحان الله وتعالى بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر لله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अंसज फुरजा बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नत। जो शख्स नमाज पढ़ते वक्त मोहब्बत, उल्फत, मवद्दत, इज्तिमाइयत का सबूत इस तरह देता है कि पाँव के साथ पाँव नरमी के साथ मिला लेता है कि भाई को तकलीफ भी ना हो और कोई खला भी बाकी न बचे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स का घर जन्नत में बना देते हैं। वरफ़अ लहू बिहा दरजा, और उसके दरजात को भी बुलंद फरमाते हैं। मर्दों के लिए हुक्म ये है, उन्होंने जो कुछ पहना है, शलवारें हों या चादरें हों, टखनों से उठा लें। मा अस्फल मिनल कअबैन मिनल इज़ार फफ़िन्नार। जिस शख्स की चादर या शलवार टखनों से नीचे हुई, खा वो मस्जिद में हो, घर में हो, बाज़ार में हो, तो ये हिस्सा अगर तौबा किए बगैर दुनिया से चला गया तो ये हिस्सा जहन्नम में जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज फरमाए। और औरतों के लिए हुक्म ये है कि अपने हाथ पाँव को ढांक कर रखें। अल्लाहु अकबर।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لم يتركوا سدى كالحيران، بل بعث إليه رسوله لتعليم الحديث والقرآن، ووهب له العقل ليعقل عن ربه ما شرع له وأبان. الصلاة والسلام الأتمان على صاحب الحق والبرهان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والميزان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فصل لربك وانحر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو عید پڑھانے کے لیے عیدگاہ میں آئے اور فرمانے لگے، ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي. آج ہم سب سے پہلا کام عید کی نماز پڑھیں گے. ثم نرجع فننحر، پھر اپنے گھروں کو واپس پلٹ جائیں گے اور جا کے قربانی کریں گے. فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جس نے اس انداز سے اس دن کا آغاز کیا، پہلے نماز پڑھی پھر سنت کے مطابق قربانی کی، اس نے ہماری سنت کے مطابق یہ دن گزارا. ومن ذبح قبل الصلاة، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. جس نے قربانی نماز سے پہلے کر لی، اس نے تو اپنے گھر والوں کو گوشت مہیا کیا ہے، اس کی قربانی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید پڑھائی. جو بھائی عید کے نماز سے رہ جائے یا ان کی ایک رکعت رہ جائے، حکم یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا فاتہ العید صلی رکعتین، کسی کی عید کی نماز رہ جائے اس کو 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. وَكَوْنُهَا تُقْضَى رَكْعَتَيْن كَأَصْلِهِمَا. ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں، اور یہ دونوں رکعتیں اسی طرح پڑھی جائیں گی جس طرح عید کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہی جاتی ہیں. تیسرا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ آپ جب عید کی نماز پڑھ لیتے، كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقوا يوم عید يقول بعضهم لبعض تقبل اللہ منا ومنک. صحابہ کرام عید کی نماز کے بعد جب کسی سے ملاقات کرتے
تو یہ الفاظ بولتے، اللہ ہماری بھی عبادتوں اور قربانیوں کو قبول فرمائے اور آپ کی بھی عبادتوں اور قربانیوں کو قبول فرمائے۔ تقبل اللہ منا ومنک۔ چوتھا کام جو آج ہمیں کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے عیدگاہ میں آتے، واپسی پہ راستہ تبدیل کر کے جاتے تاکہ دونوں جگہ، دونوں راستے کی قیامت کو گواہی دے سکیں۔ پانچواں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، كان لا يصلي قبل العيد شيئا۔ آپ جب عیدگاہ میں آتے تو وہاں عید سے پہلے کوئی نماز نہ پڑھتے۔ وَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لیکن جب اپنے گھر واپس پلٹتے تو گھر جا کر 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ چھٹا کام، یہ قربانی کا دن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا ایہا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ۔ میرے صحابہ، ہر گھر پر ہر سال قربانی ہے جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا من کان له ساعة فلم يضحی فلا يقربن مصلانا۔ جس شخص کے پاس طاقت ہے پھر وہ قربانی نہیں کرنا چاہتا، وہ عیدگاہ میں بھی نہ آئے، اس کو عید پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے اس سنت کو ٹھکرا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو کیوں بیان کیا؟ فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ یہ اللہ کے نام کی، یہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم قربانی دیتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور نام کی قربانی دیتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ لعن اللہ من غیر تخوم الارض۔ لعنت اس شخص پہ جو زمین کے نشانات کو مٹا دیتا ہے۔ کیوں؟ کسی بھائی کی زمین کو اپنی زمین کے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ۔ لعنت اس شخص پہ جو اپنے والدین کو برا کہتا ہے، ان کو سخت سست کہتا ہے۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ لَعْنَ وَالِدَيْهِ۔ اس شخص پر بھی لعنت ہے جو اپنے والدین پہ لعنت بھیجتا ہے۔ وَلَعْنَ اللَّهُ، اور اس شخص پر بھی لعنت ہے مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لوط، جو قوم لوط کے اعمال میں ملوث ہو جاتا ہے۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، جو جانوروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے جو قربانی کی بات سمجھائی ہے، کون سی قربانی ہے؟ جس قربانی کو ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے پیش کریں گے، اس قربانی کی بنیادی طور پہ 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ان تکون الاضحیہ ملکا للمضحی، قربانی اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگی جس کے آپ مالک ہیں۔ چوری کی گئی قربانی، دھوکے سے، فراڈ سے حاصل کی گئی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری شرط ان تکون الاضحیہ من الجنس المعین شرعا، وہ قربانی ان جانوروں میں سے ہو جن کو شریعت نے طے کیا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ بہیمۃ الانعام سے قربانی کی جائے، اور بہیمۃ الانعام کیا ہے؟ وہی الابل والبقر والغنم۔ وہ اونٹ مذکر ہو یا مؤنث، گائے مذکر ہو یا مؤنث، بھیڑ بکری مذکر ہو یا مؤنث۔ صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے امام نووی فرماتے ہیں الاجماع على انه لا يجزئ في الاضحية الا الابل والبقر والغنم۔ اجماع ہے اس بات پر، یہ قربانی اگر ہوگی تو یا اونٹ کی ہوگی یا گائے کی ہوگی یا بھیڑ بکری کی ہوگی، مذکر یا مؤنث، ان 8 جانوروں میں سے۔
تیسری شرط ان تكون الاضحیہ تبلغ السن المعتبر شرعا، اس جانور کی اتنی عمر ہو جتنی شریعت نے بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنا، کوئی بھی جانور ذبح نہ کرو جب تک اس کے دو دانت نہ ٹوٹ جائیں، الا ان يعصر علیکم، ہاں اگر آپ پہ مشقت ہو جائے، ایسے جانور نہ مل سکے، فتذبحوا جزعة من الضأن، پھر تو جزعہ بھی کر سکتے ہو۔ آپ نے اس کے بعد ایک اعلان اور کروا دیا، ان الجزع یوفی مما یوفی منہ السنین، مسلمان جس طرح دو دانت ٹوٹنے والا جس کو عام زبان میں دودا کہا جاتا ہے، جس طرح وہ قربان کیا جائے گا، جزع بھی قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن کس چیز؟ اونٹ میں، گائے اور اسی طرح بھیڑ، رہی بکری مذکر ہو یا مؤنث، یہ جب دونوں نہ ہو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جزع 5 سال کا اونٹ، 2 سال کی گائے اور بھیڑ یہ چھترا 1 سال کا ہو، اس کی قربانی جائز۔ لیکن صحیح بخاری کی روایت، صحابی نے نماز پڑھنے سے پہلے ابو بکر بن نیاح رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی کی۔ آپ نے فرمایا شأشك شأش لحم، یہ تو تیری بکری کا گوشت ہے، تو نے اپنے گھر والوں کو پیش کیا، قربانی نہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان عندي داجنا جزعة من المعاص، میرے پاس ایک پالتو بکری کا بچہ ہے، یہ خیر من مسنہ، یہ دودے سے بھی اچھا ہے، میں کر سکتا ہوں؟ قال نعم اذبحها ولا تصلح لغیرک، تجھے اجازت ہے، تیرے سوا کسی کو اجازت نہیں۔ چوتھی شرط ان تكون الاضحیہ سالمة من العیوب المانعہ، 4 عیبوں سے وہ قربانی پاک ہونی چاہیے۔ العورہ البین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا بن ظاہر ہو یہ قربان نہیں ہوگا، یعنی اللہ کے ہاں قربانی میں قبول نہیں ہوگا، ویسے تو کھانا جائز ہے۔ العرجاء البین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ والعجفاء ای المریضہ، ایسا جانور، والمریضہ البین مرضها، ایسا جانور جو بیمار ہے جس کی بیماری واضح ہے، اور ایسا لاغر جانور اس کا لاغر پن جو ہے لاغری بالکل واضح ہے۔ 4 قسم کے جانور اللہ کے ہاں شرف قبولیت نہیں پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بھی بتایا تم اونٹ بھی قربان کر سکتے ہو 7 لوگوں کی طرف سے۔ صحابی کہتے ہیں نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ، حدیبیہ کے ساتھ ہم نے البدن عن 7 والبقر عن 7، ہم نے گائے کے بھی 7 حصے کیے اور اونٹ کے بھی 7 حصے کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے علاوہ سینگوں والے 2 مینڈے آپ کے پاس لائے گئے۔ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین اقرنین املحین عظیمین موجوعین، وہ جانور خسی کیے گئے تھے، آپ نے ان دونوں کو ذبح کیا، ان کے سینگ بھی تھے اور وہ بھاری برکم بھی تھے، پلے ہوئے تھے، اور آپ نے ان کو ذبح کیا۔ لیکن آپ نے ایسے جانور کو بھی ذبح کیا جس کو خسی نہیں کیا گیا تھا۔ کان یضحی بکبش اقرن فحید، تو دونوں قسم کے جانوروں کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پسند فرمایا ہے، جو امت کو سمجھایا ہے، دم عفرا احب الى اللہ من دم سوداوین، عفرا سفید رنگ کا جانور 2 کالے رنگ کے جانوروں کے برابر ہوگا۔ اور دوسری روایت میں آتا دم عفرا ازکى عند اللہ من دم سوداوین، اللہ کے ہاں عفرا جانور جس کے 5 معنی ہیں، بالکل سفید مٹیالے کلر کا جانور، یہ سفید ہو اس میں کالے رنگ کی دھاریاں،
یہ سفید ہے، اس میں سرخ رنگ کی دھاریاں، یہ سرخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک جانور دو کالے رنگ کے جانوروں سے بھی بہتر ہے اللہ کے ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھر ایک ہی جانور بھی کرتا، دو بھی کرتے، 10 بھی آپ کر سکتے ہیں، اور آپ نے 100 اونٹ بھی قربان کیے، لیکن مقصود اللہ کی رضا ہو، فخر، نمائش، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے قربانی قبول نہیں ہوتی، خواہ ایک کی بجائے 100 بھی کر دی جائے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كان رجل من أحد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهله فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس فصار كما ترى۔ صحابی ایک ہی بکری اپنے گھر والوں اور اپنی طرف سے ذبح کرتے، خود بھی کھاتے، لوگوں کو بھی کھلاتے، پھر لوگوں میں فخر آ گیا اور اب آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 100 اونٹ قربان کیے، 63 کو خود نہر کیا، اور 37 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے حوالے کیے۔ فنحر ما غبر، تو بقیہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربان کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اگر آپ اونٹ کو قربان کرنا چاہتے ہیں اس کو کھڑا کیجئے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على بقية من قوائمها، اونٹ کو کھڑا کیجئے، اس کی اگلی بائیں ٹانگ کو باندھیے اور کوئی تیز دھار اس کی ہنسلی میں لگائیے، یہ اس کا قربان کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ سب جانور کو لٹایا جاتا ہے اور لٹا کے 4 چیزوں کو کاٹا جاتا ہے۔ اس کی گردن پہ چھری چلانے سے پہلے اس کے پہلو پہ اپنا قدم رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھائے ہیں۔ 4 چیزیں، الحلقوم، وہ نالی جو اللہ تعالیٰ نے سانس کی بنائی ہے، اس کو کاٹیے۔ اس کے ساتھ ہی ہے مری، کھانے اور پینے کی نالی، اس کے رائٹ اور لیفٹ دونوں نالیوں کے اللہ تعالیٰ نے وینز بنائی ہیں جس کو ودجین کہا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں کٹ جائیں قربانی ہو جاتی ہے۔ پھر قربانی کرنے کے ادب بتائے، 5 آداب نہ بھولیے۔ پہلا ادب، قربانی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کیجئے، جگہ کو تیار کیجئے، جانور کو تیار کیجئے۔ یہ جائز نہیں کہ جانور کو لٹا دیا، لٹانے کے بعد پھر اس کو باندھ دیا، باندھنے کے بعد چھری آپ تیز کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے امر بحد الشغارہ، چھری چلانے سے پہلے، جانور کو لٹانے سے پہلے چھری کو تیز کر لو۔ پہلا ادب، اپنی تیاری 3 چیزوں سے ہوگی۔ اپنے آپ کو سمیٹیے، جانور کو مناسب جگہ پہ لے جائیے اور چھری کو تیز کر لیجیے۔ دوسرا ادب، وَأَن تُوَارَ عَنِ الْبَهَائِمِ، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیجیے۔ تیسرا ادب، جانور کو لٹائیے، اس کے پہلو پہ اپنا قدم رکھیے، بسم اللہ واللہ اکبر، ان الفاظ کو ادا کیجیے اور پھر چھری چلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری چلانے سے پہلے کہا بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ھذا عنی، اللہ یہ میری طرف سے، وعن امتی، اللہ میری امت کی طرف سے۔ کون؟ جو قربانی نہیں کر سکا۔ من شہد لک بالتوحید وشہد لی بالبلاء، لیکن ان کی طرف سے جو تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں اور میرے بارے میں یہ ان کا ذہن ہے کہ میں نے اللہ کی اس امانت دعوت کو، اللہ کی رسالت کو پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ نے قربانی کی اور آپ نے یہ لفظ بولے، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، اے اللہ یہ محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اہل و عیال کی طرف سے اور اس کی امت کی طرف سے قبول فرما لیں۔ چوتھا ادب، جب آپ جانور کو لانا چاہتے ہیں ٹانگ سے کھینچ کے، کان سے کھینچ کے مت لائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خود سافلتہ، اس کو پیار سے لے کے آئیے، ٹانگ نہ کھینچیے، اس کا کان مت کھینچیے،
5واں ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنے جانور کو آرام دیجئے۔ آرام کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک جانور وہ بھیڑ بکری ہے، اس پہ اگر 6 لوگ بیٹھ جائیں گے اس کو آرام کیسے آئے گا؟ اس کو باندھیے ضرور، لیکن 4 چیزیں کٹ جانے کے بعد آپ آرام کر لیں۔ ایک شخص بھی اس کو تھام سکتا ہے، اس کے اوپر مت بیٹھے، اس کو دبائیے مت کہ اس کی روح نہ نکل سکے، اور اس میں دیر ہو، سکون سے اس کی روح کو نکلنے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک شخص نے جانور کو لٹایا ہوا ہے اور چھری کو تیز کر رہا ہے، ایک کوڑا لگایا اور فرمایا تريد ان تميتها موتا، تم ایک ہی بجائے 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قربانی کے آداب بیان کی وہاں یہ فرمایا کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق میں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ آج یوم النحر ہے، ایام تشریق 11 12 اور 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے دن بھی کر سکتے ہیں، رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے ایام کے بعد صحابہ کو یہ بھی سمجھایا کہ اس کے گوشت اور اس کی کھالوں کا استعمال کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ سمجھائی من باع جلد اضحیتی فلا اضحیت له، جو اپنی قربانی کی کھال کو بیچتا ہے، خود کھا لیتا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ سمجھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو لحومها وجلودها وجلالها للمساکین، اے علی یہ جھولیں، یہ کھالیں، یہ گوشت مساکین کے اندر تقسیم کریں۔ سب سے پہلا حق مسکین کا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں تبلغ المساکین احابون، مسکینوں کو کھالیں ہی پہنچتی ہیں اور یہ پہنچنی چاہیے۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں کم من جار متعلق بجاری، قیامت کے دن کتنے پڑوسیوں کے ساتھ چمٹے ہوں گے اور سوال کریں گے یا رب سل هذا لما اغلق عنی بابا، اللہ اس سے یہ تو پوچھئے اس نے مجھ کو دیکھ کے دروازہ کیوں بند کر لیا؟ لما اغلق عنی بابا ومنعنی فضلہ، اس کے پاس تو تھا کچھ لیکن اس نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو مسکینوں کے لیے بیوگان کے لیے کوشش کرتا ہے وہ تو ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے وَأَحْسِبُهُ قَالَ، اللہ کے رسول نے فرمایا وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْطُرُ وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ، وہ ایسا انسان ہے جس نے پوری زندگی روزے رکھے کوئی دن بھی اس نے ناغہ نہیں کیا، جس نے پوری زندگی تہجد پڑھی کسی رات کو بھی اس نے آرام نہیں کیا، اتنا اجر اس کو ملتا ہے۔ ادب سے گزارش کرنا برحق ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کھال دینا، برحق ہے مدارس تنظیم ہاسپٹل سب چیزیں سب لوگ ایک ہی کام کر رہے ہیں، شریعت کو نظر دیے۔ یہ الیکشن نہیں، الیکشن کے دنوں میں بھی لوگ پرچیاں بانٹتے ہیں، نام لکھتے ہیں، کیمپینگ کرتے ہیں کہ ہمارے ووٹرز ہمارے پاس آئیں، آپ کو شریعت کو ووٹ دینا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے للمساکین، مسکینوں کا پہلا حق، مسکینوں کو چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، ان کو پکڑ لو، ان کو جکڑ دو اور ان کو جہنم میں ڈال دو۔ ثم فی سلسلۃ زرعها 70 ذراعا فاسلکوا، 70 ہاتھ لمبی زنجیر ڈال دو جو منہ سے ڈالی جائے گی، پشت سے نکالی جائے گی، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں گناہ کیا ہے؟ 2 گناہ، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، ان کا اللہ پہ ایمان نہیں تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کے کھانے پہ لوگوں کو ابھارتے نہیں تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے، خود بھی کھاتے. حکم یہ ہے کلو، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا، لوگوں کو بھی کھلاؤ رشتہ داروں تک. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قرآن کہتے ہیں محتاجوں کو بھی دو، فقیروں کو بھی دو. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، ایسے لوگوں تک بھی گوشت پہنچاؤ جو قناعت کرنے والے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، ان تک بھی پہنچائیے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا، ابتداء میں حکم تھا 3 دن سے زیادہ کوئی ذخیرہ نہیں کر سکتا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے وسعت کر دی. آپ نے فرمایا وَادَّخِرُوا، اب تم ذخیرہ بھی کر سکتے ہو. اگر ایک شخص نے 10 سے 12 قربانیاں کی ہیں، وہ فقراء، مساکین، محتاجین، رشتہ دار، مہمانوں کو کھلانے کے بعد اگر کوئی چیز بچتی ہے اس کو رکھا جا سکتا ہے. سیدنا علی سفر سے آئے رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ نے ان کے سامنے کھانا رکھا. پوچھا یہ کہاں سے گوشت آیا؟ جواب ملا یہ قربانی کا گوشت ہے. کہا ابھی تک باقی بچا ہوا ہے، میں اللہ کے رسول سے پوچھ کے کھاؤں گا. اللہ کے رسول سے پوچھا، فرمایا کولو من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، اگر زیادہ ہے تو تم 1 ذی الحجہ سے 2 ذی الحجہ تک اس کو استعمال کر سکتے ہو. اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کی قربانیاں کو شرف قبولیت سے نوازے اور اپنا تقرب نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بنا اور سب کا جاریہ بنا، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کی جولیوں کو بھی باروانا بنا. مولا کریم کے صاحب مال ہیں، ان کے مال میں برکت فرما، فتنوں سے بچا، آزمائشوں سے بچا، شریروں کی شر اور حاسدوں کے حسد سے بچا، بے روزگار کو بھی تمنگر بنا دے، مقروض کی غیبی خزانوں سے مدد فرما دے. مولا کریم سب پہ اپنی رحمت پر رزول فرما، سب کی عبادت اور قربانیوں کو قبول فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس میں دین کا بول بالا فرما، لوگوں کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما، توحید کو خالص کرنے والے بنا. الہ العالمین امن و امان کا گہوارہ بنا. الہ العالمین جس طرح آج تیرے اس پیارے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آج ہم اس میدان میں جمع ہیں، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. Yeah.